بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی ایک کتاب النحو الکبیر شروع کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف حضرت علامہ مولانا اکمل عطاری صاحب قبلہ ہیں۔ آئیے اس کا سب سے پہلے سبق نمبر 1 جو ہیں شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 جب ہوتا ہے وہ ابتدائی تمہیدی اور موضوع سے جو مناسبت سے باتیں ہوتی ہیں متعلق، ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے علم نحو میں ہے اور اس کا اسلوب بڑا آسان اور انداز اچھا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس چونکہ یہ کتاب موجود ہوگی تو ہم اس کی جو ہے تعریفات وغیرہ آپ کے سامنے ذکر کرتے جائیں گے اور آپ اپنی کتاب میں بھی اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 ہے علم نحو کی تعریف و موضوع اور غرض و واضح کا بیان۔ تعریف: نحو کا لغوی معنی ہے قصد و ارادہ کرنا۔ قصد و ارادہ کرنا نحو کا لغوی معنی ہوتا ہے، اور اصطلاح میں یہ چند ایسے قواعد کا علم ہے کہ جن کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ کلمے کے آخر میں تبدیلی واقع ہوگی یا نہیں، اگر ہوگی تو کس قسم کی ہوگی، نیز ان کے ذریعے کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کئی طرح کے کلمات ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، لیکن یہ الگ الگ ہیں، تو آپ کو ان کو ملانا کیسے، ہر ایک کا قاعدہ اور اسلوب الگ الگ ہے۔ فعل کے ساتھ کہاں رکھنا ہے، اسم کے ساتھ کسے رکھنا ہے، یا فعل کو مقدم کرنا ہے یا فاعل کو مقدم جو ہے بعد میں لانا ہے، یہ ساری اصول و ترتیب جو ہے اس علم کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ مبتدا ہے، خبر ہے، کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ، یہ علم اس علم کے اندر بیان کیا جائے گا۔ پھر اب آتے ہیں اس کے موضوع کی طرف۔ کسی بھی علم کی سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بعد میں اس کے موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ ہر علم کا موضوع کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو علم صرف کا موضوع جو ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، اور علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام دونوں ہیں۔ نحوی حضرات جو ہیں وہ کلمہ اور کلام دونوں سے بحث کرتے ہیں، صرفی حضرات صرف کلمے سے بحث کرتے ہیں۔ تو کلمہ اور کلام دونوں سے بحث کریں گے یہ، اور اس کی غرض و غایت۔ غرض کہتے ہیں فائدہ، مقصد، اس کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے، ہم اس علم نحو کو سیکھتے کیوں ہیں۔ تو اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے محفوظ رکھنا، کہ جب ہم اس علم نحو کو سیکھ لیں گے تو اس کے ذریعے سے ہم کلام عرب میں پائے جانے والے جو کلمات ہیں ان میں ہم لفظی غلطی سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے تو آپ وہاں پر منصوب نصب نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا جب حرف جر آ جائے تو اس کی وجہ سے ماں بعد جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہذا اب آپ اس پر جو ہے رفع نہیں، مرفوع نہیں پڑھیں گے اسے آپ۔ تو یہ جو ہے لفظی غلطیوں سے اس کے ذریعے محفوظ رہا جاتا ہے۔ اس علم کے واضح کون ہیں، اس علم کی وضع کرنے والے کس شخص نے اس علم کو ایجاد کیا، اس کے موجد کون ہیں؟ تو اس علم کے واضح جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کی تدوین فرمائی، لہذا اس علم کے جو مدون ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اسی میں آ جائیے، سبق نمبر 2 ہے، یہ سبق نمبر 1 بہت مختصر تھا۔ اب سبق نمبر 2 کے اندر آتے ہیں تو سبق نمبر 2 شروع ہوتا ہے لفظ اور اس کی اقسام۔ لفظ اور اس کی اقسام، لفظ کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کیا کیا ہوتی ہیں، وہ اس سبق کے اندر آپ کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، جیسے کہ کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور میں نے گٹھلی کو پھینک دیا۔ تو اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان، اصطلاح میں کہتے ہیں جس کا انسان، یعنی ہر وہ چیز جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کہتے ہیں تو لفظ انسان جو تلفظ کرے گا وہ کئی طرح کے لفظ ہوں گے۔ تو اب لفظ کہتے ہیں، اب اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 محمل، نمبر 2 موضوع یا مستعمل۔ موضوع کا دوسرا نام مستعمل ہے۔
تو اب محمل کسے کہتے ہیں؟ محمل، لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے محمل. جیسے کہ وانی وغیرہ، ہم جو بھی اردو کے الفاظ بولتے ہیں اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی ملا کر کے بولتے ہیں، تو جو ملایا جا رہا ہے وہ الفاظ میں سے وہ محمل کہلاتا ہے. جیسے پانی کے ساتھ وانی، روٹی کے ساتھ ووٹی، چائے کے ساتھ وائے، تو یہ سارے الفاظ جو کہلائے جائیں گے یہ محمل کہلائیں گے. اور چائے، روٹی، پانی وغیرہ یہ سارے الفاظ جو ہوں گے وہ مستعمل کہلائیں گے، یعنی جن کا کوئی معنی ہوتا ہو تو وہ کہلائیں گے مستعمل اور موضوع، اور جن کا کوئی معنی نہ ہوتا ہو وہ محمل کہلائیں گے. تو لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں جیسے وانی وغیرہ. لفظ مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں جیسے پانی وغیرہ، اور اسے لفظ مستعمل کو لفظ موضوع بھی کہتے ہیں. جب لفظ محمل بالکل کوئی معنی نہیں ہے تو اس کا معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا، اس کی اقسام نہیں بن سکتی. اب رہ گیا ہمارے سامنے صرف مستعمل یا موضوع. اب اس کی جو قسمیں بیان کرتے ہیں. لفظ مستعمل کی اقسام، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. نمبر ایک مفرد اور نمبر دو مرکب. مفرد اور مرکب یہ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. پھر مرکب کی جو قسمیں آئیں گی وہ آگے سبق میں آپ کو بیان کی جائیں گی. سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں مفرد. لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ جسے کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. معنی مفرد اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں. اب مفرد ہو گیا تو مفرد کی تین قسمیں بن جاتی ہیں. مرکب آئے گا تو مرکب کی قسمیں آگے بیان کریں گے آپ کے سامنے. یہاں پر بیان کیا کہ وہ اکیلا لفظ جسے کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس کا دوسرا نام کلمہ ہے. اب کلمہ ہے، اس کی تین قسمیں ہیں. کلمہ اس کی تین اقسام ہیں. نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، اور نمبر تین حرف. یہ ایک طرح سے کلمہ جو ہوتا ہے وہ مقسم کے درجے میں ہو جاتا ہے، اور اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ اسم، فعل، حرف، اور یہ تینوں جو ہیں وہ آپس میں قسیم بن جاتی ہیں. تو کلمہ ہوا، اور کلمے کی تین قسمیں اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف. اب اسم کہتے ہیں جیسے رجل، یعنی کسی خاص جگہ، مکان یا نام پر دلالت کرنے والا ہو تو اس کو ہم اسم کہتے ہیں. اور جس سے فعل جیسے ضربہ وغیرہ، یعنی کس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے تو اس کو ہم کہیں گے فعل. اور حرف جیسے من، الی وغیرہ. یہ ہو گیا مفرد. مفرد کی تین قسمیں ہوئیں جس کا نام کلمہ تھا، اسم، فعل، حرف. اب اس کے بعد ہے آپ کے سامنے مرکب. مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب ہونے کے لیے کم سے کم ضروری ہے کہ دو کلمات ہوں، دو کلمے ہوں، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. جیسے زید قائم، زید ایک کلمہ ہے اور قائم دوسرا کلمہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب ہے. اب یہ مرکب کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں. کہیں مرکب ناقص ہوگا، مرکب تام ہوتا ہے. اب مرکب میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی وغیرہ. لیکن یہاں صرف مقصد یہ ہے کہ مرکب کو بیان کرنا ہے مفرد کے مقابلے میں. تو آپ یاد رکھیں کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کو وہ ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک طرح سے یہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا. کتاب میں آپ کے سامنے چارٹ بھی بیان کر کے دیا ہے. آپ سب سے پہلے اوپر لکھیں گے لفظ، اور پھر لفظ کی دو قسمیں بنیں گی، ایک بے معنی اور با معنی. اس کے بعد جو بے معنی ہوگا وہ محمل ہے، اور جو با معنی ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے مستعمل. اب مستعمل ہوا تو اب یہ مستعمل جو ہے اب اس کی دو صورتیں بنیں گی. ایک کلمہ معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہو. اگر ایک معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو ہم مفرد کہتے ہیں، اور جس کا نام کلمہ ہے. پھر اس کی تین قسمیں بن جاتی ہیں، اور دوسرا جو ہے مرکب ہے، اور پھر اس کی الگ اقسام بن جاتی ہیں. تو یہ سبق نمبر ایک ہے، ایک اور دو. دوسرا یہ سبق نمبر مکمل ہوا. دوسرا اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. درجہ ذیل سے مفرد اور مرکب الگ الگ کیجئے. مثالیں آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہے انسان. آپ کو سامنے بیان کر دیا گیا. تعریف پر غور کریں گے کہ وہ اکیلا لفظ جو کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. انسان یہ مفرد ہے،
رجل عالم، عالم مرد، یہ مرکب ہے، یہاں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ مرکب تام، صرف آپ کو مفرد اور مرکب الگ کرنا ہے۔ نمبر 3 غلام زیدن، زید کا غلام مرکب ہے۔ بقرۃ گائے، یہ مفرد ہے۔ 11 رجلا 11 مرد مرکب ہے۔ نمبر 6 ضربہ بکر، بکر نے مارا، یہ مرکب ہے۔ نمبر 7 مدینۃ شہر، یہ مفرد ہے۔ نمبر 8 حل جاء خالد، کیا خالد آیا، یہ بھی جو ہے مرکب ہے۔ نمبر 9 امر غابہ، امر غائب ہو گیا، یہ مرکب ہے۔ نمبر 10 ثور بیل، یہ مفرد ہے۔ نمبر 11 اکلا زید، زید نے کھایا، یہ مرکب ہے۔ نمبر 12 الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ مرکب ہے۔ نمبر 13 ثمر پھل، مفرد ہے۔ نمبر 14 الرجل جاہل، مرد جاہل ہے، یہ مرکب ہے۔ نمبر 15 الکتاب، کتاب مفرد ہے۔ نمبر 16 غلام زیدن، زید کا غلام، یہ مرکب ہے۔ نمبر 17 الخبز لذیذ، روٹی مزیدار ہے، لذیذ ہے، مرکب ہے۔ نمبر 18 الماء، پانی، مفرد ہے۔ اور نمبر 19 البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے، یہ مرکب ہے۔ نمبر 20 ذنب عظیم، بڑا گناہ، یہ مرکب ہے۔ نمبر 21 الرسول، رسول مفرد ہے۔ نمبر 22 قلم الاستاد، استاد کا قلم، یہ مرکب ہے۔ نمبر 23 وسیع، مفرد ہے، کشادہ۔ نمبر 24 باب المسجدی، مسجد کا دروازہ، یہ مرکب ہے۔ نمبر 25 ورد، گلاب، یہ مفرد ہے۔ تو یہ تمرین بھی حل ہو گئی اس کی، سبق نمبر 2 کی، اس کے اندر مفرد اور مرکب کو الگ کرنا تھا۔ تو آج کا جو ہم نے یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، سبق نمبر 1 اور 2 النحو الکبیر کا، تو آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا اور ضرور بتائیں۔ اگر کوئی کمی ہو، مشورے ہوں، وہ آپ کے سامنے ضرور عطا کریں۔ انشاءاللہ مزید اچھی طریقے سے ویڈیو آپ کے سامنے اور پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ